अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज मेरा माइक ज़रा ख़राब है, अगर आवाज़ थोड़ी सी आपको कम आए तो उसके लिए माज़रत। इस वक्त पेशावर के अंदर एक सुनामी आ चुका है। वो लोग जो इमरान खान के ऊपर कांटा लगाना चाहते थे, पाकिस्तान की अवाम ने 3 साल की मुसलसल बर्बरियत के बावजूद, डाका जनी के बावजूद, इलेक्शन लूटने के बावजूद, सारे ड्रामेबाजी करने के बावजूद, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें करने के बावजूद, हर वो 2 नंबर हरबा इख्तियार करने के बावजूद अवाम ने इनको ठोक के रख दिया है। और एक इतना बड़ा सुनामी इस वक्त पेशावर के अंदर आ चुका है, जिससे ये साबित होता है कि जो लोग खान के ऊपर कांटा लगाना चाहते थे, अवाम ने उनके ऊपर कांटा लगा दिया। और आज का जलसे का क्रेडिट पीटीआई की तमाम क्रेडिट को जो क़यादत है उसको दिया जाएगा, जिसमें अली मीन गंडापुर ने भी भरपूर हिस्सा लिया। और अलीमा खान और उनकी बहनों की तो क्या ही बात है, क्योंकि उन्होंने इस मूवमेंट को जिंदा रखा, अंडे खाए, गालियाँ खाई, सख्त सवाल बर्दाश्त किए, सारा कुछ किया। और आज जब अलीमा खान आप देख सकते हैं कि स्टेज पे हैं और उनके सामने लाखों का मजमा है, सर ही सर हैं, फ़ोन ही फ़ोन हैं, तो ये वो पाकिस्तान की जो इमरान खान ने जो ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान की अवाम को जगाया जाए और उनको बताया जाए कि पिछले 78 साल से आपके साथ जो हो रहा है उसके पीछे दर हकीकत है कौन, कौन से ऐसे अवामिल कार फरमा हैं जो चंद लोग ताकत का सरचश्मा बन जाते हैं और अपने आप को नाखुदा समझना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर फिर लोगों के जो हकूक़ हैं उनको जो है वो जब्त करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। अपने जिसे कहते हैं कठपुतली और अर्दली टाइप के लोग जो हैं वो लाकर आप पर मुसल्लत कर देते हैं। किसी को अगर कल सज़ा होनी है तो अगले दिन वो वज़ीर आज़म बन जाता है। जो इतना बड़ा, जिसको डाकू कहा जाता है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, उसको सदर बना दिया जाता है। तो ये हमारे मुल्क के अंदर पिछले कई सालों दहाइयों से हो रहा है, लेकिन अभी भी ये सिलसिला जारी है। लेकिन अवाम जाग चुकी है। अवाम ने आज जिस तरह पेशावर जलसे के अंदर शिरकत की है और जितनी बड़ी तादाद में की है, और जो जोश व जज्बा है, ना वहाँ पे बिरयानी, ना वहाँ पे नान, ना वहाँ पे जनाब वो ड्रामेबाजी, ना टिकटॉक परफॉर्मेंस, कुछ भी ऐसा नहीं है। हर चीज़ जो है ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, जज्बात नज़र आ रहे हैं, हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है, जो मंजिल है वो नज़र आ रही है। लेकिन बात यह है कि मैं ना मानूं की जो रट है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आज का ये जलसा जो है उसने पिछले 3 साल की इनकी जितनी भी मेहनत, कोशिश, जो भी ज्यादती, जबर, जुल्म था, उसको उसके ऊपर बिल्कुल पानी फेर दिया है। और वो दिन दूर नहीं कि अगर ये घी सीधी उंगली से ना निकला तो फिर शायद ये अवाम जो आज एक समुंदर की तरह वहाँ पे मौजूद है, ये सबको बहा के ले जाए और फिर श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, हम शायद सबको भूल जाएं। अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में अनारकी हो, हमारे मुल्क में तबाही हो। दूसरी तरफ आपने देखा कि कश्मीर के अंदर 29 सितंबर की जो कॉल दे रखी है, वहाँ पे इन्होंने पंजाब से कई हज़ार जो हैं पैरामिलिट्री के जो लोग हैं वहाँ पे भेज दिया। वहाँ पे एक अलहदा गम गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि कश्मीरी कौम जो है वो अब से नहीं, वो दहाइयों से लड़ना जानती है और वो अपना हक लेना भी जानती है। उन्होंने पहले भी लिया है और वो अब भी लेंगे। ये जो फस्तायत इन्होंने पंजाब और दीगर इलाकों के अंदर रखी हुई है वो कश्मीर में नहीं चल सकेगी। और कश्मीर एक सेंसिटिव पॉइंट है, गिलगित बल्तिस्तान एक सेंसिटिव पॉइंट है। हमारा जो हमारे दुश्मन के साथ जो हमारे मामलात हैं, हम उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे। हम अफगानिस्तान को ललकारते हैं, एक वक्त के ऊपर हम अफगानिस्तान के नाम पे डॉलर लेते हैं और डॉलर लेके और वहाँ पे एक जहाद का जो है वो ड्रामा स्टेज करते हैं। और फिर अगले लम्हे ख्वाजा आसफ जैसे जो लोग हैं जो कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इनके ऊपर तो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इनकी शर्म हया आज मैं अच्छी तरह उतारूंगा और निकालूंगा भी। इनके ड्रामेबाजी भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो वो इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब हमारा कोई भाईचारा नहीं है अफगानिस्तान के साथ, और वो उनको अपना बिला वजह का दुश्मन जो है वो डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो जेल से बैठ के एक ही दुहाई लगा रहा है कि भाई वो हमारे हमसाए हैं, जो हमने उनके साथ किया है पिछले 40 साल से, अगर वो यहाँ पे रह रहे थे लेकिन हमने तजलील करके उनको निकाला और ये सही बात नहीं है। और दूसरा जो
وہاں پر جو بھی اس وقت آپریشن جاری ہیں اس کے خلاف بہت زیادہ نعرے بازی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا کے ہر اس مقرر نے جس نے آ کے تقریر کی اس نے یہ جو وہاں پر آپریشن کیے جا رہے ہیں اس کی مخالفت کی. تو یہ تو صورتحال تھی جناب جلسے کی. اب ذرا آ جاتے ہیں جناب خواجہ آصف اور یہ جو امریکہ کے اندر جو یہ سارا ڈرامے بازی چل رہی ہے, جو گونگی فلمیں چل رہی ہیں, یعنی کہ انتہا یہ ہے کہ 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں ہمارے جناب طاقتوروں کی, اور ایک ملاقات میں تو تصویر بھی نہیں جاری ہوئی اور دوسری میں بھی تصویر اور گونگی فلم. اور بھائی اس کو یہ جو لفافے, یہ جو بے شرم قسم کے لوگ اپنے چینلز پہ بیٹھ کے اپنے ویلاگز کر کے جناب اس سے بڑا استقبال آج تک کسی کا نہیں ہوا, ایسا استقبال ہو گیا, ساری تصویریں ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ باہر نکل کے آتا ہے, عمران خان کو ریسیو کرتا ہے, عمران خان ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اس کے سامنے بیٹھتا ہے, اپنی بات کرتا ہے, عمران خان کو وہ اپریشیٹ کرتا ہے. افغانستان کی جنگ سے نکلنے کے مسئلے کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تعریف کرتا ہے کہ وزیر اعظم نے بہت سپورٹ کیا اور ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے. اس کے بعد باقی چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کو جناب ملٹری کے کوئی لوگ جو ہیں وہ جا کے ریسیو کر کے لاتے ہیں, ایون حکومت کا کوئی بندہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے نہیں گیا, اور وہاں پر ان کو بٹھا کے کمرے کے اندر ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے اور یہ وہاں پہ مؤدبانہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جناب وہ انگلی ہلا ہلا کے شہباز شریف صاحب جو ہیں جو ان کے ڈرامے بازی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, اور یہاں پہ جو لفافی اور لفافے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, شور مچا دیتے ہیں کہ جناب عمران خان یہاں پہ تو اس سے بڑا تو استقبال کسی کا ہوا ہی نہیں, آج تک امریکہ میں ایسا جناب جو وہاں پہ پروٹوکول ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا. تو بہرحال یہ ہے کہ دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب, آپ جتنا مرضی شور مچا لیں, جو اوقات اور جو چیز ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ کو بتائی ہے, ٹھیک ہے, ابیوز اینڈ یوز والا معاملہ ہے, اس نے آپ کو بلا کے بند کمروں میں بتا دیا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے, اور عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو خواجہ آصف کہتے ہیں نا, تو مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں کہ اے جڑی شمع جنیجو ہے میرے پیچھے کنے بات تھی. واہ جی واہ 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 خواجہ صاحب, آپ کے لیے تو اسپیشلی ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. یہ تصویریں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں, خوش گپیاں کر رہے ہیں, آپ کا وزیر اعظم کھڑا ہوا ہے, وہ ٹویٹ کر کے کہتی ہے کہ جناب میرے پاس ایسے ڈاکومنٹس ہیں گورنمنٹ کے کہ میں گھر نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے ہوٹل میں ہی رہنا پڑے گا, اور میں نے تقریر لکھی ہے شہباز شریف کی, اور آپ یہاں پہ لوگوں کو روٹی کو چوچی نہیں کہتے کہہ رہے ہیں. وہ کوئی صحیح کہتے ہیں نا, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, وہ بالکل آپ کے اوپر فٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ وہاں پہ جناب ٹویٹ کرتے ہیں اردو کے اندر کہ جناب میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں, میں غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوں, میں نے اللہ کو جان دینی ہے, میں کبھی بھی ان صہیونی طاقتوں کو نہیں مانوں گا, میں فلانے کو نہیں مانوں گا. تو بھائی انگریزی میں کرتے نا, اتنا تڑ تھی تمہارے میں, اپنے لوگوں کو تو پچھلے 75 سال سے بیوقوف بناتے آ رہے ہیں آپ لوگ, آپ انگریزی میں یہ کرتے نا. پھر آپ یہ دیکھیں جی ڈرامے بازی چیک کریں, آپ یہ پرنا پہن کے بیٹھ گئے ہیں وہاں پر, ہیں جی. او بھائی جب تم بولتے ہی جھوٹ ہو, تمہارے اندر سے نکلتے ہی جھوٹ ہے کہ تم سیدھی طرح کہو کہ بھائی وہ جو بھی آپ کہہ لو کہ جی وہ یہ مسئلہ تھا یا وہ مسئلہ تھا, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہو جی فلانے سے پوچھو, فورن آفس سے پوچھو, اسحاق ڈار سے پوچھو کہ بھائی وہ وہاں پہ کیسے بیٹھ گئی شمع جنیجو. تو بھائی اسحاق ڈار کیا دبئی کا وزیر خارجہ ہے یا وہ کہیں اور کا ہے, وہ کہاں کا ہے, آپ کہاں کے ڈیفنس منسٹر ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ نے جو ذلت اور جو بےزتی کروائی ہے اپنا مہدی حسن سے, وہ کیا کام ہے وہاں پہ آپ ای کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. او بھائی یہ لفافہ صحافی نہیں ہیں, یہ اصلی صحافی ہیں. یہی حالت کی تھی اسحاق ڈار کی, اور اس سے بدتر حالت اس بندے نے آپ کی ہے. اور وہاں پہ آپ جو الزام لگا رہے تھے, ایون اس نے بھی کہہ دیا کہ بھائی خدا کا نام لو, یہ جو چلر پروگرام اور چلر جو الزام لگاتے ہو نا کہ جی گھڑی چوری کر لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, چلو یہ تو چل گیا. آپ کہہ رہے ہو کہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہا ہے, عمران خان جو ہے محب وطن نہیں ہے, انڈیا کا ٹاؤٹ ہے, اس نے تک آپ کو شرم دلائی ہے. لیکن شرم آپ کو آنی نہیں ہے. آپ کا خون جوش مارتا ہے جب آپ کی گردن پہ ہاتھ پڑتا ہے نا, جب آپ کا بندہ پکڑا جاتا ہے نا, تو پھر آپ سب پہ تنقید کر دیں ہیں کہ یہاں پہ جناب کرپشن ہوئی ہے, سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں, لیکن اگلے ہی لمحے آپ وہ ٹھس جو ہوتا ہے نا پٹاخہ, اس کی طرح آپ ہو جاتے ہیں. جو گیلا ہوا ہوتا ہے تو وہ جلتا نہیں ہے, اس کو جتنی مرضی جلاؤ, تھوڑی سی چنگاری کر کے پھر بند ہو جاتا ہے. تو یہ جناب خواجہ آصف صاحب کے حالات تھے. ہر طرف سے جو ہے ان کو جو مہدی حسن نے کیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا, اس کے اوپر ہم نے پورا رپورٹ کیا. اور باقی آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہر وہ کام جو پاکستانی عوام کو سپریس کرنے کے لیے, دبانے کے لیے, عورتوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے, فلک جوید کے ساتھ ریسنٹلی انہوں نے کیا کیا, اور اس جو ہے بچی کا حوصلہ آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح مسکرا رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور عمران خان کے نظریے پہ قائم رہنا ہے.
تو بھائی بات یہ ہے کہ جتنی جلدی ہم اپنے اصل راستے کی طرف آ جائیں گے، جو پاکستان کے اندر رول آف لا اور پاکستان کے اندر آئین کی بحالی ہو جائے گی، تو پھر جو ہے یہ ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ باقی آپ امریکہ کے ساتھ جا کے جو بھی ڈیل کریں، آپ سعودی عربیہ کے ساتھ کریں، جو بھی کریں، ایک تو انہوں نے آپ کو ٹگا نہیں دینا، اور دوسرا انہوں نے آپ کو ٹشو کی طرح استعمال کر کے پھینکنا ہے، جس طرح ہمیشہ سے وہ پھینکتے آ رہے ہیں۔ بہرحال دوسری طرف آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں وہ سیلاب کے ان کے جو معاملات تھے ان کے اندر ان کا آپ نے پوری پرفارمنس دیکھ لی۔ کہیں پہ نواز شریف پیدا ہو رہا ہے، کہیں پہ مریم نواز شریف پیدا ہو رہی ہے، کہیں پہ بچے کہہ رہے ہیں امی ساڈے ال بھی آؤ، میں تہاڈا پتر، تو یہ وہ اس طرح کی ویڈیوز کافی چل رہی ہیں۔ تو وہ تو خیر اپنے جتنا ان کا ایکسپوجر ہے، جتنا ان کا لیڈرشپ کا ایک نظریہ ہے، وہ اس کے اوپر صحیح طرح کام کر رہی ہیں۔ تو بہرحال آج کا جلسہ جو ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان جس پہ کاٹا لگانا چاہتے تھے، آج وہ ہر دل، ہر گھر، ہر گلی کوچے کے اندر موجود ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، دیکھتے رہے میرا چینل ہیڈلائنز بائی امجد چودھری۔